اگلی جو حدیث ہے، زہدم جرمی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یعنی ان کے گھر میں، تو مرغی کا سالن لایا گیا۔ جب مرغی کا سالن لایا گیا تو ایک آدمی وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، کھسک گیا، یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ مرغی کا سالن نہیں کھانا چاہتے تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما لکا، آپ کو کیا ہوا، کیا وجہ ہے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ یہ بھی ایک مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ اگر مہمان نہیں کھا رہا تو اس سے پوچھو کہ کیوں نہیں کھا رہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ما لکا، کیا وجہ ہے، آپ کیوں پیچھے ہٹ کے؟ تو کہنے لگے کہ رأیتها تاکل شیئا نتنا، کہ میں نے مرغی کو ایک گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے، گندگی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی مرغی کو دیکھا ہو یا کسی بھی مرغی کو، تو میں نے مرغی کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فحلفت الا آکلها، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی مرغی کا سالن نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادنو، قریب ہو جاؤ، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم دجاج، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا سالن کھاتے ہوئے، گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی ان کے نہ کھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مرغی کھانا حرام ہے، یعنی ان کی طبیعت نہیں مان رہی تھی کہ میں نے مرغی کو ایک گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا کہ اب میں مرغی کا گوشت کھاؤں، اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طبیعت کو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو۔ اپنی طبیعت نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا دل نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے۔ بڑا جانور ہے، یعنی بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، جو عام طور پر گندگی کھاتے نہیں ہیں، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ان کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ یہ گندگی کھانے کے عادی ہو گئے، ان کو گندگی کھانے کی لت لگ گئی ہے، تو ایسے جانور کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو جب ذبح کرنا چاہو تو 10 دن تک اس کو باندھ کے رکھو اور اس کو پاکیزہ کھانا کھلاؤ، یعنی عام طور پر جو جانور کھاتے ہیں، تاکہ اس کے اندر سے وہ گندگی کا اثر ختم ہو جائے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤ۔ اور یہ مرغیاں تو عام طور پر باہر پھرتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر تھوڑی بہت گندگی اس طرح پھرتے پھراتے کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دوسری چیزیں بھی کھاتی ہوں تو ساتھ ظاہر ہے جانور باہر پھرتے ہیں، کوئی گندگی بھی کھانی ہوگی، لیکن اگر مرغی بھی گندگی کھانے کی عادی بن جائے، اس کو لت لگ جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک بند رکھو، اس کو باہر نہ نکلنے دو، اور اس کو پاکیزہ کھانا کھلاؤ تاکہ اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے، پھر اس کو کھاؤ۔ تو عام طور پر تو مرغیاں گھومتی رہتی ہیں، جس کے بارے میں یہاں پر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے کبھی اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کبھار کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت
کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج کل یہ جو فارمی مرغیاں ہیں ان کے بارے میں تو تحقیق نہیں ہے کہ ان کو کیا چیز کھلائی جاتی ہے، لیکن اگر تحقیق ہو جائے کہ واقعی کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی ہے حرام چیز یا کوئی گندی چیز، تو پھر ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن کوئی تحقیق ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے کہ ان کو کیا چیز کھلائی جاتی ہے، تو پھر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔